جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل میں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ریگولرلی جو ہیں ہم لوگ کلاسز ڈیلی میں آپ لوگوں کو کرواتے ہیں گرافک ڈیزائننگ کی، اور گرافک ڈیزائننگ کے سلسلے میں آج کل ہم لوگ ایڈوبی السٹریٹر جو ہیں وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو لوگوز بھی سکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو کلاسز میں آپ لوگوں کو تھوڑی مشکلیں آنے والی کلاسز میں وہ آپ لوگوں کو پہلے ہی آسان ہو جائے، اور آپ لوگوں کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جائے کہ ہم لوگوں نے اس فلاں لوگوں میں ہم لوگوں نے یہ ٹول پڑھا تھا تو یہ ہم لوگوں کو بہت آسان لگتا ہے، ہم اسے کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ کلاسز سکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی بھی مشکل پیش نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح سے آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں ہماری اسکرین پہ بھی ہم نے جیسے اوپن کیا ہوا ہے پیج، میں نے اسے دوبارہ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے پہلے بنایا تھا، ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ سلیکشن ٹول کا کیا کام ہے، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے آپ لوگوں کو تمام اس کی جو ڈیٹیلز تھی نا وہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دی تھی کہ ان کی ڈیٹیل کیا ہے، یعنی وہ سلیکشن ٹول کس کام آتا ہے، یعنی کہ وہ ہم لوگ اپنے کسی آبجیکٹ کو اس کا ریسائز کرنے کے لیے، اس کا سائز کم کرنے کے لیے، اسے سلیکٹ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے کے لیے، کسی آبجیکٹ کو کاپی کرنے کے لیے ہم لوگ یہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے سلیکشن ٹول کی جو ہیں 6 جو ہیں استعمال وہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلی کلاسز میں بتا دیے تھے، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کو نہیں پتا وہ میری آنے والی پچھلی کلاس کو پہلے آپ لوگ پڑھ لیں اور اچھی طرح سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہی آپ لوگ یہ جو ہے ہم آج جو پڑھ رہے ہیں ٹول ڈائریکٹ سلیکشن ٹول، اس پہ آئیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اگر آپ لوگ پچھلا نہیں سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ پچھلا نہیں دیکھیں گے آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس سے ظاہری سی بات ہے کہ آپ لوگوں کو جب تک آپ لوگوں نے پچھلا اچھے سے نہیں پڑھا ہوگا تو آپ لوگوں کو پھر سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو چلیں آج ہم جو ہے ہمارا ٹاپک جو ہے آج ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک ایرو سا نظر آ رہا تھا، یہ تھا بلیک کلر کا، یہ سلیکشن ٹول تھا۔ آج ہم پڑھیں گے یہ ہے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول، یہ سلیکشن ٹول تھا، یہ ہے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں نے دیکھ تو لیا، اس کا نام تو پڑھ لیا، ظاہر سی بات ہے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیا کرتا ہے، ڈبل اسٹیٹر میں اس کا کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کا استعمال کیا ہے اور یہ کس کام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں نے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ جب سلیکشن ٹول ہم لوگ سلیکٹ کرتے تھے، یہ دیکھیں جیسے میں سلیکشن ٹول پہ دوبارہ جاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا پہلے ہم سلیکشن ٹول سے سلیکٹ کرتے تھے، ہم کسی اینکر پوائنٹ پہ یہ دیکھیں ایک پہ کلک کیے بغیر ہی میں آپ لوگوں کو فی الحال جو ہے یہ دیکھیں ڈائریکٹ سلیکشن ٹول سے باہر سے ہم لوگ اسے سلیکٹ کرتے تھے تو یہ دیکھیں چاروں کونوں سے گولائی ہو جاتا تھا، یعنی کرو کی شکل اختیار کر لیتا تھا، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کرو کی شکل جو ہے اختیار کر لیتا ہے، جتنی ہمیں چاہیے ہم لوگ اتنا ہی کرو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے یہ تھا ہمارا سلیکشن ٹول کا کام، لیکن یہ ہے ہم لوگ دیکھیں گے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کا کیا ہے کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں آپ لوگ جب ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کو سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ جسٹ اس کے ایک کونے کو باہر کی طرف سے سلیکٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں تو آپ لوگ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں جو کرو ہمیں سلیکشن ٹول کی مدد سے چاروں کونوں پر نظر آتے تھے، ٹھیک ہے، نظر آ رہے تھے، وہ اب نہیں آ رہے کیونکہ ہم لوگوں نے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول لیا ہے، ٹھیک ہے۔ سلیکشن ٹول سے چاروں کونوں پر ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے چاروں کونوں سے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اسے کسی ایک حصے سے ہم لوگ اسے سلیکٹ کریں اور اس کا ایک حصہ جو ہے ہم لوگ اسے کرو کریں اور جو ہمیں حصہ چاہیے وہی کرو کریں، دوسرے کو ہمیں کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اس کا کام، ٹھیک ہے، کہ اس کے چاروں کونوں جو ہیں وہ اینکر پوائنٹ کی طرح وہ گولائی میں نہیں آتے بلکہ اس کا ایک ہی کونا آتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی ایک کنارہ ایک پوائنٹ یا ایک اینکر پوائنٹ کو سلیکٹ کر کے کسی بھی کام یعنی کہ کسی بھی طرح کا جو جیسے بھی آپ لوگوں کو چاہیے وہ کام کر سکتے ہیں کسی بھی ایک اینکر پوائنٹ سے کسی کنارے کو سلیکٹ کیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں سے سمپلی ڈائریکٹ سلیکشن جیسے میں نے لے لیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے سمپلی یہاں سے ایک پہ ایسے سلیکٹ کیا، یہ دیکھ اس کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا صرف وہی حصہ ہی راؤنڈ ہوا ہے جو میں نے کیا ہے، باقی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ڈیزائن کو بنانے میں کس قدر اہم کردار ادا کرتا ہے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر مجھے یہ والا حصہ جو ہے مجھے فرض کرتے ہیں مجھے یہ والا حصہ بھی کرو کرنا ہے ٹھیک ہے تو سمپلی باہر سے میں سلیکٹ کرتے یہ دیکھیں اب یہ ہمارا بن گیا ایک کرو کی یعنی اوپر سے گولائی اور نیچے سے جو ہے ہماری ریکٹینگل ہی رہی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ لوگ چاہیں جس طرح سے بھی آپ لوگ اپنے امیجز کو اپنے مین سیٹ آبجیکٹ میں کوئی بھی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر دیکھیں اس کے علاوہ ہم فرض کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو یہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں فرض کرتے ہیں ہم لوگ اس چھوٹے والے کو لیتے ہیں ٹھیک ہے میں ڈائریکٹ سلیکشن ٹول لیتی ہوں ٹھیک ہے میں جسٹ جو ہے اس حصے کو سلیکٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ حصہ یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ یہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم لوگ یہ لے لیتے ہیں اس طرح سے آپ لوگ کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں اسی طرح بالکل ہم چاروں کونے اس کے بھی دونوں کونے کرو کر لیں گے اور سوری اس کے بھی ہم لوگ دونوں کونے جو ہیں وہ کرو کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ مین سیٹ کے ایک ڈیزائن بن جائے ہم لوگوں کا تو میں آپ لوگوں کو سمپلی جو ہے میں پہلے اسے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول سے اسے سلیکٹ کروں گی یہ ہماری ہے سوچی یہ سوری میرے ہیں گریڈینٹس ٹھیک ہے گریڈینٹس کی فائل ہے تو یہ جو ہے یہ سب کے پاس نہیں ہوتی صرف میرے پاس ہے اور آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ آپ لوگوں کو مل جائے تو آپ سمپلی جو ہے اسے سمپلی جو ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سمپلی میری جو ہے ڈسکرپشن اس میں سے لے لینا ہے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ہم لوگ تھے اس پہ ہم لوگ جیسے اب میں نے آپ لوگوں کا سلیکشن ٹول لیتے ہیں اور جسٹ سمپلی یہ دیکھیں یہ بن گیا ہمارا ایک نیو ڈیزائن ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک نیو ڈیزائن بن گیا ہے اور اس طرح سے آپ لوگ ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کی مدد سے ایک خوبصورت ترین جو ہے ڈیزائنس ان کو کریٹ کر سکتے ہیں اب آپ کی مرضی ہے آپ لوگ کوئی بھی یہ دیکھیں میں یہاں سے سوچے سے ہم فون کر لیتی ہوں آپ کوئی بھی ان میں مرضی جو ہے آپ اپنا کلر جو ہے وہ فل کر سکتے ہیں میں ڈائریکٹ سلیکشن ٹول سے میں نے پہلے سے سلیکٹ کیا میں اسے یلو کلر دیتی ہوں اور اس کا فل جو ہے وہ یلو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور سمپلی اس میں بھی میں یلو ہی دے دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اسے یلو کلر ہی دے دیتی ہوں جسٹ سمپلی اب ہم یہ لیتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے میں اس میں بھی یلو کلر ہی لوں گی ٹھیک ہے اور اس میں بھی میں یلو کلر ہی لوں گی ٹھیک ہے تو دیکھیے کس قدر خوبصورتی سے ان کا میں نے جو آؤٹ لائن ہے یہاں پہ بلیک رکھی ہوئی ہے دیٹس وائی اوپر والا جو ہے آپ لوگوں کو چینج دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے اب سمپلی جو ہے اسے سلیکٹ کر کے میں اس کا آؤٹ لائن جو اسٹاک ہے وہ میں آپ لوگوں کو یہ دیکھ اس طرح خوبصورتی سے ہمارا ایک ڈیزائن کریٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو جس طرح سے ہم لوگوں نے پہلے کیا تھا ہم لوگ جسٹ جو ہے ایسے کریں گے تو ہم لوگ ان کی ڈائریکٹ سلیکشن ٹول سے سوری ہم لوگوں کی ریکٹینگل واپس آ جائے گی ٹھیک ہے تو اب ہم ورک جو ہے اس پہ کریں گے یہاں تک امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آگے ہم چلتے ہیں کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے ڈیزائن کریٹ کر لیا ایک پھول کی شکل میں اور ایک نیو جو ڈیزائن ہے ہم لوگوں کو دیکھنے میں مشکل پیش آتی ہے ہم لوگوں نے ریکٹینگل سے کس طرح ان کے کونوں کو کرو کیا اور کس قدر خوبصورتی سے ایک ڈیزائن ہم لوگوں نے کریٹ کر لیا صرف ڈائریکٹ سلیکشن ٹول سے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تبدیلی پیدا کر کے آپ مختلف چیزوں کو کریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آسانی سے اپنے جو شکل ہے چینج دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو یہاں تک تو آ گئی کہ سمجھ پاؤ ٹھیک ہے ہم اگلی جو بات ہے وہ سمجھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو آبجیکٹ ہے اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھتے ہیں جو ہمارا یہ آبجیکٹ ہے اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے اس کی آؤٹ لائن یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک ہوتا ہے اس کا فیل ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ ہم آپ لوگ ان کو کیسے دیکھیں گے ہم لوگ ان کو دیکھنے کا سمپل جو طریقہ ہے آپ لوگ یہ دیکھیں
یہ ٹول بار ہے آپ کا، یہ ٹول بار ہے ٹھیک ہے. تو ہم لوگ اس ٹول بار میں سمپل جائیں گے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹول بار ہے ٹھیک ہے. میں جسٹ سمپلی یہاں سے آپ لوگوں کو کر کے دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹول بار ہے ٹھیک ہے. تو اس کے نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ٹول بار کے نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ فل نظر آ رہا ہے اوپر والا وائٹ کلر کا، اور نیچے جو ہے یہ آپ لوگوں کو بلیک جو ہے یہ اسٹاک نظر آ رہا ہے. آپ لوگوں نے کافی دفعہ جو میں لوگوز بناتی ہوں آپ لوگوں نے اس میں بھی دیکھا ہوگا کہ میں اکثر یہاں سے اوپر سے بھی فل جو ہے یوز کرتی ہوں، لیکن آپ لوگوں کی پراپرٹیز میں تھا، پراپرٹیز ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھ لی تھی. ونڈوز تھے ٹھیک ہے، وہ میں دہراؤں گی نہیں، وہ آپ لوگ پچھلی کلاسز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے. تو سمپلی جو ہے یہاں پہ دیکھیں یہ فل ہے اور یہ ہے اس کا اسٹاک ٹھیک ہے. سمپلی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والا حصہ جو ہے وہ فل ہے اور نیچے والا جو حصہ ہے نا وہ اسٹاک ہے. آپ لوگ سمپلی جو ہے اس کا یہ سیکھیں ٹھیک ہے. اب اس کو استعمال جو ہے آؤٹ لائن اور فل کو استعمال کا طریقہ ٹھیک ہے. اب ہم لوگ یہ دیکھیں گے. اب آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو ہے فل ہے اس پہ ڈبل کلک ٹھیک ہے. ڈبل کلک جیسے ہم لوگ کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے ایک کلر کی ونڈو جو ہے وہ شو ہو رہی ہوگی. ہم لوگ یہاں جو ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑا سا اسے چھوٹا کر دوں گی ٹھیک ہے. اسے میں تھوڑا سا چھوٹا کر دوں گی اور جو ہمارا فل ہے مینس دیٹ کلر والی ہماری لیئر ہے، ہماری کلر والی کہہ لیں آپ فائل ہے، یہ کلر کا کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے. اوپر نام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے. یہ ہے آپ لوگ جیسے ہی آپ لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا، اگر آپ لوگوں نے یہ دیکھی اس پہ ڈبل جیسے ہی کلک کیا تو یہ آپشن آ گیا. اب آپ کی مرضی ہے، آپ نے ریڈ چنا، آپ نے یہ لائٹ ڈارک ریڈ چنا، یہ دیکھیے جو بھی آپ ریڈ چنیں، جو بھی مرضی چنیں، گرین چنیں، جو بھی مرضی چنیں آپ کی وہ مرضی ہے ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ لوگ جو بھی آپ سلیکٹ کریں گے نا ڈائریکٹ وہ ونڈوز کی جو ہے یہ ونڈوز بھی اسے سمپلی کہتے ہیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آپ لوگ سمپلی میں یہ گرین والا جو ہے اسے اوکے کر دیتے ہیں سمپلی. تو یہ دیکھیں آپ لوگ یہ فل ہو چکا ہے. اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا جو ہے یہ اسٹاک کہلاتا ہے اور یہ ایکس سے بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے. آپ لوگ چاہتے ہیں تو اس میں آپ لوگ ڈبل کلک کریں، اور اگر آپ لوگ ڈبل کلک اس پہ نہ بھی کریں تو جیسے یہ آپشن آتا ہے تو آپ لوگوں کو اوپر فرنٹ پہ دکھائی دے رہا ہوگا. یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کلرس، یہ ہوتے ہیں ہمارے اسٹاک کے کلر ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہوگا ایک یعنی کہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگا آئی ڈراپر ٹھیک ہے. آئی ڈراپر سے آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ کوئی بھی کلر جو ہے اس میں دے سکتے ہیں. فرسٹ کیا بلو دے دیں، لائٹ بلو دے دیں، یلو دے دیں. آپ لوگوں کو میں اسٹاک بڑا کر کے دکھاتی ہوں. آپ لوگوں کو یہ دیکھیں باہر سے کیسے چینج ہو رہا ہے. ریڈ دے دیں، یہ دیکھیں یہ دے دیں اور یہ دے دیں، آپ کی مرضی ہے. ریڈ دیں، کوئی بھی کلر آپ لوگ اس کا آؤٹ لائن میں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے. اور اس سے آپ یہاں سے ڈارک یا لائٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. اس کلر کو آپ لوگ چینج بھی کر سکتے ہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں آپ لوگوں کو یوز کر سکتے ہیں اس کے فیلڈ میں ٹھیک ہے. تو میں سمپلی جو ہے اس کا فی الحال جو ہے میں یہاں سے جب سلیکشن جو ہے ختم کروں گی آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. یہ دیکھیں فل جو آؤٹ لائن ہے اس کی اسٹاک ہے وہ یہاں پہ گرین ہے، لائٹ گرین، اور ڈارک گرین جو ہے اس کا فل ہے. تو آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح سے ہم لوگ فل اینڈ جو اسٹاک ہے اس کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آپ لوگوں کو یہاں پر سمجھ آ گئی کس طرح سے ہم لوگ ان کی کلر کیسے چینج کرتے ہیں، کس طرح سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کلر والی کون سی جگہ ہے، زیڈ کلر والی کون سی فائل ہے اور اسٹاک والی کون سی فائل ہے، اور ان کو کہاں کہاں ہم لوگوں نے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی ٹھیک ہے. ہم آگے دیکھتے ہیں. اگر ہم نے آؤٹ لائن چینج کرنی ہے تو ہم سمپلی آؤٹ لائن پہ کلک، وہی جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا سمپلی جو ہم لوگوں نے کر کے دیکھا ہے ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کا یہ آؤٹ لائن اور یہ اسٹاک جو ہے وہ بالکل فل ہو چکا ہے ٹھیک ہے. اگر ہم یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو یہ ریکٹینگل ہے یہ ہے گرین کلر کا ٹھیک ہے، اور اس کی آؤٹ لائن ہے لائٹ گرین ٹھیک ہے. تو آپ کو اس کو بدلنا چاہتے ہیں، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ لائٹ گرین مجھے اچھا نہیں لگ رہا،
فرض کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ اس کو یلو کلر دے دیتے ہیں، یہ کلر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو جسٹ سمجھانے کے لیے ہے، اسے تھوڑا سا بڑا کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، آپ لوگ فرض کرتے ہیں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں نا یہ جو گرین ہے، ڈارک گرین ہمیں اسٹاک میں چاہیے تھا آؤٹ لائن میں، اور مجھے یہ جو یعنی لائٹ گرین ہے وہ درمیان میں چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم لوگوں نے پہلے دیکھا کہ اسٹاک اور یہ آؤٹ لائن والی جگہ ہے، اس کے نا اس کے اوپر ایک ایرو سا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، چکور، یعنی کہ اسے کہتے ہیں سویپ فل اینڈ اسٹاک، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنا ہوا ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کرو کی شکل کا ایرو ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جسٹ اس پہ نا کلک کر دینا ہے، یہ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح آسانی سے ہم لوگوں نے بغیر کسی مشقت کے، ہم لوگ پہلے اگر یہ طریقہ نہ ہوتا تو ہم لوگوں کو دوبارہ سے کلر کو فل کرنا پڑتا، ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم لوگوں کا ٹائم بہت جب ضائع ہوتا، ہم لوگوں کا ٹائم بہت لگ جاتا ہے، اس سے ہم لوگوں کا ٹائم بہت کچھ ہوتا ہے، اس کا بڑا ہی فائدہ ہوتا ہے، وہ آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہیں، آپ لوگ دیکھ ہی چکے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے اگر آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تو سن کے آپ لوگ پھر وہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ ہے آپ لوگوں کو بتانے کا کہ کس طرح سے آپ لوگ سویپ فل اینڈ اسٹاک سویپر سے آپ لوگ کس طرح سے آپ لوگ اپنے کلر کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے پہلے دیکھا کس طرح سے ہم لوگ فل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کس طرح سے ہم لوگوں نے فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کا استعمال دیکھا، پھر ہم لوگوں نے دیکھا فل کیسے کرنا ہے، اسٹاک کہاں سے ملتا ہے، اسٹاک کہاں سے لینا ہے ہم لوگوں نے، اور کس طرح سے ہم لوگوں کو ملے گا، اس کے کلرس کہاں ہوں گے، ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے دیکھا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے کلرس کو چینج کیسے کرنا ہے، مینس دیٹ ایک دوسرے میں مرج کیسے کرنا ہے، ہمیں چاہیے فل جو ہے یہ ہو اور اسٹاک یہ ہو، تو پھر ہم لوگوں نے سمپلی یہاں سے ایرو سے ہم لوگوں نے کلک کرنا ہے، جسٹ ہم لوگوں کا ہمارا کلر جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ لوگوں کا یہ جو ہے سلیکٹ ہونا چاہیے آبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ فرض کرتے ہیں ہم لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ دیکھ ایسے ہوتے رہے گا، لیکن ہمارا آبجیکٹ تو سلیکٹ ہی نہیں ہوگا۔ اگر ہمارا آبجیکٹ سلیکٹ ہوگا، یہ دیکھو ابھی ہم لوگ کرتے رہیں گے پر اپلائی نہیں ہوگا، یہاں اوپر جو اسٹاک اینڈ فل والا آپشن ہے اس پہ اپلائی ہوتا رہے گا، لیکن اس پہ چینجز آتے رہیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں۔ لیکن ہمارا جب تک یہ سلیکٹ نہیں ہوگا، اب دیکھیں اب ہم لوگ سلیکٹ کرتے ہیں، یہاں پہ کوئی چینجز نہیں آئیں گی، تو سمپلی یہ دیکھیں وہاں پہ چینجز اس لیے آئی ہیں، تھوڑی بہت جو آئی ہے وہ چینجز اس لیے آئی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی پراپرٹیز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں سے ہم لوگ جب تک یہ پھر یہاں سے سیٹ نہیں کریں گے، سلیکٹ نہیں کریں گے، ہم لوگ نہیں کام کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہاں تک کے طریقہ دیکھ لیا ہوگا، تو آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس پہ کلک کریں تو آپ دیکھیں گے جو اس کا فل تھا وہ آؤٹ لائن اور جو اس کا اسٹاک تھا وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ان کلرس کو اپلائی نہ کریں، آپ لوگوں کو اچھی نہیں لگتے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنے ڈیفالٹ کلرس جو ہیں وائٹ اینڈ بلیک کا کمبینیشن آپ لوگوں کو دوبارہ مل جائے، یعنی کہ اس کا فل جو ہو وائٹ ہو اور آؤٹ لائن جو ہے وہ بلیک ہو، تو آپ لوگ کیا کریں گے اس کے لیے؟ تو آپ لوگوں نے پہلے جس طرح دیکھا تھا کہ یہاں پہ تھا فل اینڈ اسٹاک، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں نے یہاں دیکھا تھا کلر پکر مینس دیٹ ان دونوں کو چینج کرنے والا ہم لوگوں نے جو ہے ایک راؤنڈ کرو جو ہے وہ ایرو دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم لوگوں نے تیسرا جو کام دیکھنا ہے، آپ لوگوں کو فل اینڈ اسٹاک کے نیچے چھوٹا سا یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا فل اینڈ اسٹاک جیسا وائٹ اینڈ بلیک کلر، تو سمپلی آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا، آپ لوگوں نے اس پہ جسٹ کلک کر دینا ہے، اس کا بٹن پریس کر دینا ہے، تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کا جو تھا آبجیکٹ وہ آپ لوگوں کو ڈیفالٹ حالت میں پہلے والی حالت میں آپ لوگوں کو واپس مل گیا۔ تو آپ لوگ اس میں چاہیں جو مرضی چاہیں کلر چاہیں آپ لوگ اس میں اپلائی کریں، جو مرضی چاہیں آپ لوگ اس کا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں تک تھا کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھایا جائے، آپ لوگوں کو اچھے سے بتایا جائے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں نے سمپلی جو ہے اسٹاک یہاں پہ آگے تھا تو ظاہر سی بات ہے یہ ہو گیا، تو ہم لوگ یہاں پہ گرین کر دیتے ہیں، اور اس کا آؤٹ لائن جو ہے
मैं सिंपली यहाँ से ब्लैक ही रख देती हूँ। तो ये देखिए आप लोगों का ब्लैक जो कलर है वो भी यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये अगर आप एक दफ़ा इस पे क्लिक करेंगे तो आप डिफ़ॉल्ट कलर वापस आ जाएँगे, ठीक है? तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग एडोबी इलस्ट्रेटर किस तरह कमाल की चीज़ है और क्या-क्या चीज़ हम लोग इसमें तब्दील कर सकते हैं। हम अपने ऑब्जेक्ट को कलर्स में चेंज कर सकते हैं और अपने कलर्स को हम लोग डिफ़ॉल्ट हालत में जो है वो हम भी वापस लेके आ सकते हैं। तो आज तक की क्लास का यही मकसद था कि आप लोगों को बताया जाए, जिस तरह सिलेक्शन टूल का मकसद था, सिलेक्शन टूल का था कि हम लोगों ने क्लास पढ़ी थी, उसी तरह ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की क्लास थी कि आप लोगों को बताया जाए किस तरह से हम लोग एक खूबसूरत तरीके से इस छोटे से टूल से हम कितनी तब्दीली ला सकते हैं और किस तरह खूबसूरत जो है इफेक्ट लेके आ सकते हैं अपनी अपने लोगोज में, अपने कह सकते हैं आप ऑब्जेक्ट में आप लोग कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं उसमें, ठीक है? किस तरह से आप लोग एक सिंपली रेक्टेंगल को कर्व की शक्ल दे सकते हैं, कर्व को रेक्टेंगल की शक्ल दे सकते हैं, उसमें ब्यूटीफुल से कलर पेपर से कलर भर सकते हैं, ठीक है? फिल एंड आउट स्टॉक उनका अलग-अलग दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का और फिर उन कलर्स को चाहें तो वो एक-दूसरे से चेंज कर सकते हैं, फिल आउट में दे सकते हैं, आउट फिल में दे सकते हैं, ठीक है? और एंड में हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल आप लोगों को कुछ अपनी जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल ही डिफ़ॉल्ट हालत में चाहिए, आप लोगों को व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बो ही अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग वही आसानी से दे सकते हैं, ठीक है? तो अब आज की क्लास हम लोगों की यही थी कि आप लोगों को समझाया जाए कि किस तरह से कलर्स का इस्तेमाल होता है और सबसे ज़रूरी बात जो हम लोगों ने देखा कि सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम है, ठीक है? तो आप लोगों की क्लास आज की यहीं तक थी। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं बाकायदा कोई चीज़ ड्रॉ करके उसे अच्छे से डिज़ाइन करके बताऊँगी, दिखाऊँगी, क्योंकि आप मेरा ये मकसद नहीं है कि आप लोगों को जल्दी-जल्दी पढ़ाती रहूँ, ठीक है? आप लोगों को भूल जाएगा बिल्कुल, आप लोग भूल जाएँगे, ठीक है? तो इस ज़रा ज़ाहिर-सी बात है, ज़रूरी ये है कि हम लोग आहिस्ता से, जैसे मैंने पहले भी बताया था, हम लोग ज़ीरो से चलेंगे प्रोफ़ेशनल लेवल तक इंशाल्लाह। आप जब ये सीख जाएँगे तो खुद कमाने के काबिल होंगे इंशाल्लाह। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। और इसके अलावा इस चैनल लाज़मी सब्सक्राइब करें। इससे होगा क्या कि आने वाला नोटिफिकेशन हमारी न्यू क्लास जो है कि आप लोगों तक पहुँच जाएगा और आप लोग कोई भी क्लास को मिस नहीं कर सकेंगे, ठीक है? तो चलिए, तब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।